بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. دروس میں اہم اور ضروری مضامین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عزت و عظمت اور دفاع کے متعلق آپ حضرات کے گوش گزار کیے جا چکے ہیں. اب ہماری یہ کلاس اپنی تکمیل کی طرف رواں دواں ہے. آج کے سبق میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے مقدس اور سب سے برتر ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کے متعلق بعض باتیں ذکر کرنا مقصد ہے. انبیاء و رسل علیہم السلام کے بعد تمام امتوں میں پوری انسانیت میں اور جمی مخلوقات میں سب سے بلند و برتر اگر کسی کا مقام ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے، جو بعد الانبیاء والرسل افضل الخلق افضل الناس اور خیر الامم، پوری امتوں میں انسانیت میں تمام مخلوقات میں سب سے افضل اشرف اور سب سے برتر ہے. ہم سب کا ایمان کے نہیں ہے، ہم سب کا کیا ہر ایماندار کا یہی ایمان ہے. اگر یہ نہیں تو پھر وہ خود ایماندار نہیں. اس پر بعض چیزیں ذکر کرنی ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی اور مختصر سی تمہید سمجھیں کہ ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محض فضیلت پر بات نہیں کرنے لگے بلکہ افضلیت پر بات کرنے لگے. ایک ہوتی ہے فضیلت. فضیلت وہ ہے کہ جس میں باقی افراد بھی شامل ہوتے ہیں. وہ وجہ فضیلت کئی لوگوں میں قدر مشترک پائی جاتی ہے تو وہ فضیلت بن جاتی ہے. افضلیت وہ ہوتی ہے کہ فقط اسی میں پائی جائے اور اس کے علاوہ کسی میں وہ کمال اور خوبی نہ پائی جائے. وہ اس کی کیا بن جائے گی؟ افضلیت. میں مثال دیتا ہوں. نفس ایمان میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایمان لائے، صحابی بنے. نفس ایمان یا کہو نفس صحابیت میں تمام صحابہ یہ فضیلت ہے اور اس میں برابر ہے کہ سب میرے نبی کے کیا ہیں؟ صحابی ہیں. تو یہ فضیلت ہے صحابی ہونا، لیکن یہ سب میں پائی جا رہی ہے، کسی ایک میں موجود اور محدود نہیں ہے. اسی طرح تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہ فضیلت ہے کہ سب صحابہ معیار حق ہے. کیا ہے؟ معیار حق ہے. معیار حق ہونا یہ فضیلت ہے، لیکن تمام صحابہ میں پائی جا رہی ہے. میرے نبی کے تمام صحابہ میں معیار حق ہے. کیا خیال ہے؟ پھر بولو کہو بے شک. تمام صحابہ میں معیار حق ہیں کہ کوئی نہیں؟ تو یہ فضیلت ہے، لیکن کسی ایک میں نہیں، سب صحابہ میں پائی جاتی ہے.
سب صحابہ محفوظ ہیں، مغفور ہیں، اور میرے نبی کے سب صحابہ جنتی ہیں۔ یہ فضیلت کی چیزیں ہیں، لیکن سب صحابہ میں بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ فضیلت وہ ہوتی ہے جو کسی ایک میں نہیں، تمام افراد میں پائی جا رہی ہو۔ تو یہ فضیلتیں ہیں جس میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہ شامل اور داخل ہیں، لیکن افضلیت اسے کہتے ہیں کہ جو اسی ہی کا خاصہ ہو، کسی دوسری میں وہ چیز پائی نہیں جا رہی ہو۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، انبیاء علیہ السلام کی طرف غور کر کے دیکھ لیں تو وصف نبوت میں کہ اللہ نے انہیں منصب نبوت پر فائز کیا، یہ فضیلت ہے، لیکن یہ سب انبیاء میں پائی جا رہی ہے۔ معصوم ہونا، سب انبیاء معصوم ہے، یہ فضیلت ہے، سب انبیاء میں پائی جا رہی ہے۔ وحی کا آنا، یہ سب انبیاء میں فضیلت پائی جا رہی ہے، لیکن خاتم الانبیاء ہونا یہ افضلیت ہے جو صرف آمنہ کے لال کا خاصہ ہے۔ آپ سے پہلے کوئی خاتم الانبیاء پیغمبر نہیں ہے، تو ختم نبوت یہ افضلیت ہے جو صرف میرے نبی کا خاصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ افضلیت ختم نبوت کی یہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ تو اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی ہم بعض وہ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے جو حضرت صدیق اکبر ہی کا خاصہ ہے، ان کے علاوہ یہ وصف کسی اور میں نظر اس انداز کا نہیں آپ کو نظر آئے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے، ہمارے سبق کا عنوان صدیق کا پہلا نمبر۔ سبق کا عنوان کیا ہوگا؟ حضرت صدیق اکبر کا پہلا نمبر۔ سب سے پہلے غور کریں، ایمان لانے میں پہلا نمبر۔ سبحان اللہ۔ کس چیز میں؟ ایمان لانے۔ صرف اشارات کروں گا۔ ایمان لانے میں پہلا نمبر کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کا پہلا مومن ہے، سب سے اول ایمان لانے والا ہے۔ تو ایمان لانے میں صدیق اکبر کا بولو تو پہلا نمبر۔ یہاں پہ اختلاف چلتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے مومن ہیں، بعض کہتے ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے مومن ہیں، بعض کہتے ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وہ پہلی مومنہ ہے، بعض کہتے ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ سب سے اول ایمان لائے، وہ پہلے مومن ہیں۔ یہ بحث چلتی ہے اور یہ اختلاف امت میں پیدا ہوا۔ اس پر تفصیلی بات کرنے سے بہتر ہے کہ میں آپ کو ایک قول سنا دوں جس میں یہ ساری الجھن ختم ہو جائے۔ اس کو تطبیق دی ہے، اس کا حل نکالا اور بیان کیا ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے، اور وہ فرماتے ہیں یہ کوئی جھگڑنے الجھنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ایسے تم اس کی الجھن میں پڑ گئے ہو، آؤ میں تمہیں سمجھاؤں کہ پہلا مومن کون ہے۔ وہ فرماتے ہیں عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ کس میں؟ کس میں؟ عورتوں میں۔ اور غلاموں میں سب سے اول ایمان لانے والے کس میں؟ غلاموں میں۔ سب کی بات نہیں ہو رہی، سمجھنا۔ غلاموں میں سب سے پہلا مومن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جب ایمان لائے تقریباً 8 سال کی عمر ہے، بچوں میں شمار ہے، وہ سب سے اول ایمان لائے ہیں۔ لیکن آزاد اور جوان مردوں میں سب سے اول جو ایمان لائے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اختلاف ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ عورتوں میں پہلی مومنہ میری ماں سیدہ خدیجہ
غلاموں میں پہلا مومن حضرت زید، بچوں میں پہلا مومن حضرت علی المرتضیٰ، آزاد اور جوان مردوں میں پہلا مومن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم اجمعین۔ لیکن میں نے کہا توجہ، 1 گھنٹہ پہلے کون ایمان لایا، 1 گھنٹہ بعد میں کون ایمان لایا، یہ کوئی ایسی تعجب کی بات، الجھنے کی چیز نہیں ہے۔ آج ایمان کون لایا، کل ایمان کون لایا، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ میرے آقا نے کسی کو اپنا پیغام پیش کیا، دعوت پیش کی، اپنے منصب سے آگاہ کیا، تو آگے دعوت سن کر اس نے ایمان لانے میں دیر کتنی کی ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ نہیں پہنچے، دیر کتنی کی ہے؟ اس پر خود میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جس کسی کے سامنے اپنی دعوت اور پروگرام کو پیش کیا وہ پیچھے ہٹا، ہچکچایا، سوچنے لگا، مشورہ کروں گا، ابا جی سے پوچھوں گا، معجزات دکھاؤ، دلائل پیش کرو، کیسے مان لوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ سب نے فرمایا ایسے ہی معاملہ کیا، لیکن میرے یاروں میں ایک ہی ہستی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ادھر میرے محبوب تشریف لاتے ہیں، حضرت صدیق اکبر کے سامنے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے خاتم الانبیاء والمرسلین بنایا ہے، میں یہ دعوت مشن پروگرام لے کر کے آیا ہوں۔ آپ نے اپنی گفتگو کو مکمل کیا، حضرت صدیق اکبر نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر عرض کی، اللہ کے محبوب آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو ابو بکر آپ کا پہلا مومن اور غلام۔ کوئی معجزات کا مطالبہ نہیں کیا، کوئی سوچنے کا وقت نہیں مانگا، کسی سے مشورہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا، آپ نے دعوت پیش کی، فوراً اس کو قبول کر لیا۔ اس انداز میں اگر کوئی ایمان لایا جماعت صحابہ میں تو صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، تو سب سے پہلا مومن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ایمان لانے میں آپ کا پہلا نمبر ہے۔ کس میں؟ آپ سست بیٹھے ہیں، ادھر ماحول ٹھیک نہیں ہے تو اندر چلے جاتے ہیں دوبارہ۔ ایمان لانے میں حضرت صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے۔ اور دوسری چیز سنیے، اسی کی ذیلی چیز اور اسی مضمون کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے مشن کی، آپ کے مسئلہ کی، آپ کی دعوت اور پروگرام کی تصدیق کرنے میں بھی ابو بکر کا پہلا نمبر۔ سبحان اللہ۔ اس پر حدیث بھی ہے اور آیت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہونے لگا، فرمایا میرے ابو بکر کے بارے میں کوئی ایسی ویسی نامناسب بات نہ کیا کرو۔ کیوں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ وقت میں آمنہ کے لال کو یاد ہے، میں بھولا نہیں ہوں جب سب میری تکذیب کر رہے تھے، اکیلا ابو بکر میری تصدیق کر رہا تھا۔ سب جھٹلا رہے تھے، تکذیب کر رہے تھے، اکیلا صدیق اکبر تھا جو میں آمنہ کے لال کی کیا کر رہا تھا؟ بولو، تصدیق کر رہا تھا۔ تصدیق کرنے میں ابو بکر کا پہلا نمبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی لیے تو صدیقین میں صدیق اکبر بنا۔ سن چکے ہو سبق میں، میرے نبی کے تمام صحابہ صدیق ہیں، ہر صحابی صدیق ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت سن چکے ہو، لیکن ان میں ابو بکر صدیق اکبر اسی لیے ہے، ان میں سب کا افسر اسی لیے ہے، ان میں سب کا امام مقتدا اسی لیے ہے کہ سب نے تصدیق کی، پر بعد میں کی جب آپ کی سب تکذیب کر رہے تھے، اس وقت تصدیق کرنے والا اکیلا ابو بکر، تو وہ سب میں بن گیا صدیق اکبر۔ سبق کی آیت ہے، فرمایا والذی جاء بالصدق، سبحان اللہ،
توجہ رکھنی ہے، کیڑے پتنگے تو ہیں لیکن مجاہدوں کے سفر میں یہ آڑ نہیں بننے چاہیے. مجاہد بننا ہے کہ نہیں بننا؟ انہوں کو نہ ڈرو، کوئی نہیں آنے جانے آسے. والذی جاء بالصدق، سمجھنا آیت ہے. والذی، اور وہ ذات، والذی اور وہ ذات، وہ شخصیت، وہ ہستی، جاء جو آیا. کیسے آیا؟ کس شان کے ساتھ؟ فرمایا بالصدقی، ساتھ سچ کے آیا، سچ کے ساتھ آیا، سچ کو لے کر کے آیا، صداقتوں کا مجسمہ بن کے آیا. وصدق بھی، واو کا معنی، اور صدق اول تصدیق کی، جس نے بھی اس سچ لانے والے کی اور اس کے سچ کی. اولئک، یہی ہیں، ہم المتقون، کون؟ تقوی والے، یہی متقی لوگ ہیں. اللہ ان کا انعام اور اجر کیا ہے؟ فرمایا لہم، واسطے ان کے ہے، ما یشاءون، جو وہ چاہیں گے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، جنت کے اندر. اللہ کریم فرماتے ہیں دنیا میں آزمائشوں میں مبتلا ہیں، دنیا میں مخالفین ان پہ ظلم و ستم کرتے ہیں. کبھی دنیا کے اندر میدان بدر میں ہے، کبھی احد میں ہے، حنین میں ہے، خندق میں ہے، تبوک کے مشکل ترین سفر میں ہے. یہ دنیا کی زندگی ان کی تنگیوں میں، مصائب میں، مشکلات میں، امتحان و ابتلا میں گزر رہی ہے. لیکن یہ دائمی نہیں، یہ وقتی ہے. دنیا کو چھوڑیں گے، اللہ کے حضور پہنچیں گے کل قیامت کے میدان میں، تو ان کے رب کے ہاں ان کے لیے جنت میں وہ کچھ ہے، ما یشاءون، وہ جو چاہیں گے وہی پائیں گے. اللہ فرماتے ہیں ذالک جزاء المحسنین، یہ بدلہ ہے ہر نیکوکار کا اور محسنین مخلصین کا. ذرا بات کو سمجھنا. شروع میں کیا فرمایا؟ والذی جاء، والذی سمجھنا، جاء یہ آنے والی شخصیت، یہ آنے والی ہستی، وہ آمنہ کا لال ہے، صلی اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اور آئے اللہ کے محبوب کس شان کے ساتھ؟ بالصدقی، سچ لے کر کے آئے، سچ لے کر کے آئے، سچ کا مجسمہ بن کر کے آئے. کسی نے دنیا میں چلتا پھرتا سچ دیکھنا ہو تو آمنہ کا لال ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ میرے پیغمبر کی ہر ادا، ہر حرکت اور ہر سکون وہ سچ ہی سچ ہے. میرے نبی کا بولنا بھی سچ، چلو کے ساتھ دو گے، میرے نبی کا چپ رہنا بھی سچ، میرے نبی کا سفر بھی، بولو تو صحیح، میرے نبی کا حضر بھی، میرے نبی کی خلوت بھی، میرے نبی کی جلوت بھی، آپ کی امامت بھی، آپ کی امامت بھی، آپ کی شجاعت بھی، آپ کی تمنگری بھی، آپ کی فقیری بھی، آپ کی سلو بھی، آپ کا جنگ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا، آپ کا رونا، ایک ایک حرکت میرے پاک پیغمبر کی وہ نرا سچ ہے. جاء بالصدقی، آپ اس شان کے ساتھ کہ سچ کو لے کر کے آئے. کیوں؟ دنیا میں جھوٹ غالب تھا، کفر کا جھوٹ، شرک کا جھوٹ، نفاق کا جھوٹ، دنیا میں جھوٹ کا دور دورہ تھا. وہ کالی رات کی طرح اندھیر نگری چھائی ہوئی تھی، جھوٹ کی کالی چادر گویا تان دی گئی تھی. میرے پاک پیغمبر سچائی کا چراغ لے کر کے آئے اور آ کر کے اس کی اشاعت و ترویج کی، اس کو قوم کے سامنے پیش کیا. اندھیرے چھٹتے چلے گئے، دامن سمیٹنے پہ مجبور ہو گئے. جاء بالصدقی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کس طرح آئے؟ بالصدقی، سچ لے کر. کیا لے کر آئے؟ سچ لے کر.
मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहाँ अस्सिद्क से मुराद ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अस्सिद्क से मुराद ये कलमे तय्यबा है, यही आप लेकर के आए, यही सच है, इसके मुकाबिल शिर्क झूठ है, ये रब की खालिस इबादत सच है, इसके मुकाबिल दर दर की पूजा और इबादत झूठ है। बिस्सिद्क से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह, आप ये लेकर के तशरीफ लाए, मबऊस हुए, आके लोगों के सामने पेश करना शुरू कर दिया। अल्लाह करीम फरमाते हैं वसद्दक़ बिही, जिसने सबसे अव्वल इसकी तस्दीक की, सबसे अव्वल इसकी क्या की? तस्दीक की। यहाँ पे कोई सी तफसीर उठा के देखे, तफसीर मजहरी को देखे, अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमहुल्लाह बहुत पहले का मुफस्सिर गुजरा है, अरबी में तफसीर, आप उर्दू में भी तर्जुमा किया। वो फरमाते हैं सद्दक़ बिही से मुराद हजरत सिद्दीक अकबर है। कौन है? हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जाते गिरामी है कि इधर मेरा पैगंबर सच लेकर के आया, इधर सिद्दीक अकबर ने फौरन उसकी तस्दीक की। तो खुद इस आयत से वाज़ेह और साबित है कि तस्दीक करने से अल्लाह ने मेरे पाक पैगंबर के यार को सिद्दीक के लक़ब से नवाज दिया। हजरत सिद्दीक अकबर को सिर्फ हम तो सिद्दीक नहीं कहते, रब का कुरान कहता है सद्दक़ बिही, या अल्लाह और भी आते चले गए, फरमाया हाँ हाँ उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, ये उनकी शान और अज़मत को बयान किया, लेकिन सबसे अव्वल तस्दीक करके सिद्दीक अकबर का लक़ब पाने वाला अबू बकर, अल्लाह ताला अन्हु, क्या नाम बोला? अबू बकर। असल नाम क्या है जी? जज़ाकल्लाह। असल नाम है अब्दुल्ला। मास्टर जफर साहब नंबर ले गए नहीं। असल नाम क्या है हजरत सिद्दीक अकबर का? अब्दुल्ला। वालिद का नाम उस्मान, अब्दुल्ला, और इनको कहा क्या जाता है अबू बकर। अबू का माना वाला, बकर का माना पहल, बकर का माना पहल। ये सुबह को बकरा कहा जाता है, सब्बिहूहु बुकरतन व असीला, बुकरा सुबह के वक्त को कहा जाता है। क्यों? ये दिन का पहला हिस्सा है। ये दिन का क्या है? सुबह का वक्त पहला हिस्सा। कुरान ने कहा सब्बिहूहु बुकरतन व असीला। हजरत सिद्दीक अकबर को अबू बकर इसीलिए कहते हैं कि अबू का माना है बाला, बकर का माना पहल। हर कारे खैर में, हर नेकी के काम में, हर पैगंबर की गुलामी में, रब की ताअत और फरमा बरदारी में हजरत सिद्दीक अकबर ने ऐसी मिसाली पहल की है कि नाम ही पड़ गया अबू बकर, हर खैर में पहल करने वाला, हर खैर में अव्वल नंबर लेने वाला, हर खैर में पहल करने वाला। तो ईमान लाने में भी पहला नंबर, तस्दीक करने में भी, तस्दीक करने में भी पहला नंबर, तो शान में भी पहला नंबर। कहो शान में भी पहला नंबर। 18वां पारा सूरतुन नूर। सूरतुन नूर 18वां पारा, सफा नंबर 561। आयत नंबर 31 के बाद, बल्कि 21 के बाद 22, सफा 561 की आखिरी सतर पे आ जाएगा। मिल गया जी? वला यातानी उलुल फज़्लि मिनकुम वस्साअति अन युतू उलिल कुर्बा। सुभान अल्लाह।
اس آیت کا مختصر جملے میں شان نزول پس منظر سن لیں تاکہ آیت سمجھنی آسان ہو جائے۔ جب ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ رضی اللہ تعالی عنہا عنہا پر تہمت لگی، منافقین نے الزام لگایا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بھانجا ہے اور مخلص سچا صحابی ہے حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی منافقین کی باتوں کو سنتا ہے اور ان کی زبان پر ایک معمولی سا نامناسب جملہ یوں آیا کہ یہ جو اتنا زور شور کر رہے ہیں، الزام اور اتہام لگا رہے ہیں، وہ تصدیق کر لینی چاہیے، حقیقت حال معلوم کر لینا چاہیے۔ بس یہ جملہ ان کی زبان پہ آیا، حالانکہ نیک نیت ہی سے کہا، کوئی مقصد ان کا شک کرنا نہیں تھا، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ان کی بات ناگوار گزری، ناپسند آئی۔ یہ بیچارہ بہت غریب تھا، حضرت مصطح، اس کے تمام اخراجات کی کفالت حضرت صدیق اکبر نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی۔ یہ جملہ سنا تو حضرت صدیق اکبر ان سے ناراض ہو گئے اور فرمانے لگے آج کے بعد نان نفقہ بھی میں تیرا نہیں دوں گا، تو جان اور تیرا کام جان۔ ادھر حضرت مصطح پریشان ہوا، ادھر رب کا قرآن نازل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے اس آیت کو نازل کر کے حضرت مصطح کی پریشانی کو بھی دور کر دیا، صفائی کو بھی پیش کر دیا، حضرت صدیق اکبر کی عظمتوں کو بھی اونچا بیان۔ سبحان اللہ۔ دیکھو ذرا، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ وَلَا يَأْتَلِ، اور نئی قسم اٹھانی چاہیے تھی، نئی بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا، کس کو؟ اولو الفضل منکم، اس کو سمجھو، منکم، کم ضمیر کا مرجع صحابہ، کم سے مراد کون ہے؟ باقی تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، جو تمام پیارے پیغمبر کے صحابہ میں اولو الفضل، بڑی فضیلت والا ہے، افضلیت والا ہے، سب سے بڑھ کر شان، مقام اور مرتبے والا ہے۔ جیسے اللہ نے اسے مقام اونچا دیا، افضل و برتر بنایا، اسے وسعت ظرفی کا مظاہرہ، بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، اسے یوں قسم نہیں اٹھانی چاہیے تھی۔ اللہ نے شان بھی بڑھا دیا، وسعتی، اور مالی وسعت بھی عطا کر دی، مال اور رزق حلال بھی وسیع عطا کر دیا، اسے قسم نہیں اٹھانی چاہیے تھی، اپنے بھانجے سے بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یا اللہ کس چیز پر اس نے معاہدہ کر لیا اور عزم کر لیا؟ فرمایا دیکھتے نہیں ہو ان یؤتوا اولی القربا، کہ اس نے قسم اٹھا لی، بائیکاٹ کر لیا کہ میں نہیں دوں گا اولی القربا، اپنے قرابت دار کو، اپنے اس مصطح بھانجے رشتہ دار کو آج کے بعد کوئی مال متا نہیں دوں گا۔ ایک تو اولی القربا، وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہے، بھانجا جو ہوا۔ نمبر دو والمساکین، وہ اوپر سے مسکین غریب بھی ہے۔ نمبر تین والمہاجرین فی سبیل اللہ، وہ مہاجر فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والا بھی ہے۔ جب اتنی اس کی عظمتیں ہیں، اتنا رب نے اس نے کو شان عطا کیا، مخلص ہے، قرابت دار بھی ہے، اوپر سے مسکین بھی ہے، پھر مہاجر فی سبیل اللہ، مخلص صحابی بھی ہے، ہو جاتی ہے چھوٹی موٹی لفظ اونچ نیچ، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے اللہ نے مالی وسعتوں سے نوازا، شان اور عظمت کی بلندیوں سے نوازا، اس نے بڑی شخصیت کو، ہستی کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے، وسعت ظرفی کا، اور اپنے بھانجے سے بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے۔ چلو کر بیٹھے پاکیزہ جذبات کی وجہ سے، یا اللہ اب کیا کرنا ہے فیصلہ فرما۔ فرمایا وَلْيَعْفُوا، سمجھنا ذرا اہم مقام آ رہا ہے، وَلْيَعْفُوا، چاہیے حضرت صدیق اکبر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وَلْيَعْفُوا، وہ اس سے معاف کر دے، درگزر کا معاملہ کر دے،
جو بھی اس سے اونچ نیچ ہو گئی ولیعفو معاف کر دے۔ نمبر 2 ولیصفحوا اور آئندہ کے لیے اس کے ساتھ اسی طرح تعاون اور صلہ رحمی کرے جس طرح پہلے کر رہا تھا، اس کے اخراجات کو اٹھائے ہوئے تھا، اس کی کفالت اور پرورش کرتا تھا۔ یا اللہ بدلے میں حضرت صدیق اکبر کو کیا ملے گا؟ فرمایا سنو، الا تحبون الا تحبون، سبحان اللہ، اللہ خبردار سنو میں رب کا بدلہ کیا ملے گا۔ تحبونا کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے میرے پاک پیغمبر کے یار حضرت صدیق اکبر کہ ادھر تو بھانجے کو معاف کرے گا، ادھر تیرا رب ان یغفر اللہ لکم تیری مغفرت کا اعلان کر دے گا۔ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ ادھر بھانجے کو معاف کرے گا، ادھر تیرا رب یغفر اللہ لکم تمہاری بخشش کا، معافی اور مغفرت کا دنیا میں اعلان کر دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ کریم بہت بخشنے والا، بہت ہی رحمتیں کرنے والا ہے۔ تو اس آیت نے مضمون سمجھا دیا۔ ایک تو یہ جملہ دیا ان یغفر اللہ لکم، حضرت صدیق اکبر مغفور ہے۔ کیا ہے؟ مغفور کا معنی بخشا ہوا، بخشا ہوا، مغفور ہے۔ نمبر 2 تحبونا رب کا محبوب ہے، نہیں ہے آپ کا ذوق؟ ایک مغفور ہے، دوسرا حضرت صدیق اکبر تحبونا کس کا محبوب ہے، کس کا پیارا ہے، کون اس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ۔ ارے جس کا جو اللہ کا محبوب ہو، اللہ اس کا محب بن جائے، اس کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ ہم اپنے رب سے محبت تو کرتے ہیں، ہمارا رب ہمارا محبوب ہے، ہمارا خالق و مالک و رازق، ہمارا مشکل کشا و معبود ہمارا محبوب ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اچھی اور خوبی کی بات ہے، لیکن اس میں کمال نہیں، کیونکہ اس لیے کہ غلام ہمیشہ اپنے آقا سے محبت کیا کرتا ہے، مخلوق اپنے خالق سے محبت کیا کرتی ہے، مملوک اپنے مالک سے محبت فطرتی طور پہ بھی کیا کرتی ہے، اس میں کمال نہیں۔ کمال تو اس میں ہے کہ کائنات کا رب، خلاق عالم، شہنشاہ علی الاطلاق، الصمد، بے نیاز ہو کر، داتا و دستگیر ہو کر حضرت صدیق اکبر سے خود محبت کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ بھنگی کو بھی دعوت فکر دوں گا، ذرا غور کر، اپنی بدبختی پہ ذرا فکر کر، کس شخصیت پہ تبرہ کرتا ہے، کیچڑ اچھالتا ہے، تان دیتا ہے، گالم گلوچ دیتا ہے، جس سے میرا رب پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرا جملہ آیت کے شروع میں آیا اولو الفضل منکم، اولو الفضل منکم، تمام صحابہ میں جو سب سے بڑی فضیلت والا ہے، افضلیت والا ہے، وہ حضرت صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو شان میں بھی حضرت صدیق اکبر کا پہلا نمبر، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایمان لانے میں صدیق اکبر کا، سبق دوہراؤ ذرا، تصدیق کرنے میں صدیق کا پہلا نمبر، شان اور فضیلت میں بھی صدیق اکبر کا پہلا نمبر۔ آگے چلنے لگا ہوں، وقت نہیں ہے تفصیل کا۔ تقوی میں بھی صدیق کا پہلا نمبر۔ سبحان اللہ۔ کس چیز میں؟ آ جائیے آخری پارہ، آخری پارہ سورۃ اللیل۔ سبحان اللہ، صفحہ ہے 949۔ سبحان اللہ، مل گیا صفحہ جی؟ سورۃ اللیل پیچھے سے آ رہی ہے، پچھلے صفحہ سے شروع ہے، اور اس کی آیت نمبر آپ نے دیکھنی ہے 16 کے بعد 17۔ اگر آپ کا ذہن حاضر ہو توجہ فرمائیں تو بڑا پیارا ایک جملہ دینا چاہتا ہوں آیت کو بیان کرنے سے پہلے، ہے توجہ آپ کی؟
جواب دوں گا جلا. یہ کون سی سورت ہے؟ سورۃ اللیل. اس کی آیت نمبر 16 سے لے کر اخیر تک ان تمام آیتوں میں جو مضمون بیان ہوا وہ شان صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ذرا غور کر کے دیکھیں اگلی سورت کون سی ہے اسی صفحہ پہ. آگے سورت کون سی ہے ذرا بولو؟ سورۃ الضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا. اس سورہ والضحیٰ میں شان ہے آمنہ کے لال کی صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ کریں ذرا. سورۃ اللیل میں اس کی آخری آیتوں میں شان صدیق اکبر ہے اور ساتھ اگلی سورت سورہ والضحیٰ میں آمنہ کے لال کی شان اور عظمت کا تذکرہ ہے. ادھر صدیق کی شان ہے ادھر میرے نبی کی شان ہے. غور کر کے قرآن میں دیکھو صدیق اور نبی کی عظمتوں کے درمیان کوئی اور صورت تو موجود نہیں پہنچے آپ. کوئی اور صورت موجود ہے؟ کوئی نہیں. ادھر صدیق کی شان مکمل ہوتی ہے ادھر آمنہ کے لال کی شان شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ. قرآن یہ بتلا رہا ہے جہاں صدیق کی صدیقیت کی سرحد مکمل ہوتی ہے اوپر نبوت کی سرحد شروع ہو جاتی ہے. جہاں نیچے کی طرف دیکھے نبوت کی سرحد مکمل ہوتی ہے نیچے صدیق اکبر کی صدیقیت کی سرحد شروع ہو جاتی ہے. نبی اور صدیق کے درمیان نہ کسی شہید کو جگہ ملتی ہے نہ کسی صالح اور بزرگ کو جگہ ملتی ہے. نقطہ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ ذرا غور کرو. فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. الاتقى کیا لفظ ہے؟ لفظ کیا ہے؟ الاتقى. اس میں تفضیل کا صیغہ سمجھنا ہے. یہ تمام آیتیں نہیں حل کروں گا وقت نہیں ہے. الاتقى اتقى اس میں تفضیل کا صیغہ کیسے سمجھاؤں؟ کبیر کا معنی بڑا اکبر کا معنی بولو تو صحیح نا بہت بڑا سب سے بڑا. حسین کا معنی بولو نا یار پڑھے لکھے سارے خوبصورت اور احسن کا معنی بہت خوبصورت سب سے زیادہ خوبصورت. اسی طرح تقوی کا معنی تقوی والا پرہیزگاری والا لیکن اسی سے ہے الاتقى سب سے بڑا تقوی والا. جیسے کبیر سے اکبر حسین سے احسن شریف سے اشرف کریم سے اکرم عظیم سے اعظم اسی طرح ہے تقوی سے الاتقى متقی سے الاتقى سب سے بڑا تقوی والا بعد الانبیاء والرسل وہ ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. باقیوں کے تقوی کا ذکر کیا ابھی آیت میں پڑھ کے آ رہے ہو اولئک هم المتقون. تمام صحابہ کو المتقون کہا المتقین کہا تقوی والا کہا لیکن تمام صحابہ میں بعد الانبیاء تمام امتوں میں سب سے بڑا تقوی والا الاتقى وہ حضرت صدیق اکبر ہے. سمجھ لو مشکل بات آ گئی. الاتقى تمام صحابہ میں سب سے بڑا تقوی والا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور قرآن کا ضابطہ ہے جتنا تقوی بلند ہوگا اتنی عزت بھی بلند ہوگی. اور ذرا 26ویں پارہ میں درس قرآن ہے بات اپنی طرف سے تو کرنی نہیں ہے نا. قرآن پاک کو دیکھو. ہمارا جرم یہی ہے کہ ہم قرآن کی بات کرتے ہیں قرآن سے باہر نہیں نکلتے. کہو الحمدللہ. لوگوں کی نگاہوں میں جرم ہے پر ہمارا سینہ مطمئن ہے. سورۃ الحجرات صفحہ ہے 824. سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کے بعد 13 824 صفحے کی آخری 2 سطریں دیکھیں.
یا ایھا الناس کرو مانا اے لوگو اے لوگو انا خلقناکم ہم نے بے پیدا شک پیدا کیا ہم نے تمہیں کیسے من ذکر او انثى مرد نر و مادہ کے ملاپ کے ذریعے وجعلناکم اور بنایا ہم نے تمہارے شعوبا وقبائل قومیں اور چھوٹے چھوٹے قبیلے خاندان برادریاں یا اللہ کیوں بنائی فرمایا لتعارفوا تاکہ تم ایک دوسرے کی معرفت اور پہچان حاصل کرو یہ فلاں قبیلے کا ہے یہ فلاں قوم کا ہے یہ فلاں خاندان اور برادری کا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ قوم قبیلے بنائے برادریاں بنائیں خاندان بنائے ایک دوسرے کی معرفت اور پہچان کے لیے بنائے ان میں کوئی عزت کا باعث قومیت کی بنیاد پر نہیں ہے اور کوئی ذلیل و رسوا قوم کی وجہ سے نہیں ہے یا اللہ پھر عزت کا معیار عزت کا مدار کس چیز پر ہے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم سبحان اللہ ذرا وہ جملہ ذہن میں رکھنا الاتقا کا جملہ اللہ فرماتے ہیں انا بے شک اکرمکم یہاں بھی دیکھا اکرم آیا کریم نہیں کیا آیا اکرم کریم سے اکرم اکرمکم بے شک تم میں سب سے بڑی عزت والا سب سے بڑی عظمت والا سب سے بڑھ کر لائق تعظیم و تکریم عند اللہ اللہ کریم کے ہاں وہ ہے اتقاکم اتقاکم جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے سبحان اب اللہ سمجھنا جملہ ملا کے اللہ کے قرآن نے یہ ضابطہ دے دیا اللہ کے ہاں عزت اس کی بلند ہے جس کا تقوی بلند ہے سبحان اللہ یہی جملہ ہے نا عزت اس کی سب سے اونچی ہے جس کا تقوی سب سے اونچا ہے اور آخری پارے کی آیت نے سبق دیا کہ سب سے زیادہ تقوی ہے بعد الانبیاء والرسل تو وہ صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے دونوں آیتوں کو ملا کے سمجھو اس آیت نے کیا ضابطہ دیا اللہ کے ہاں سب سے بڑا عزت والا عظمت والا لائق تعظیم و تکریم وہ ہے جس کے دل میں سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی ہوگا اور دوسری آیت نے سبق یہ دیا کہ اگر سب سے بڑا متقی الاتقا تقوی والا دیکھنا چاہتے ہو تو انبیاء اور رسل کے بعد پوری انسانیت میں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ رضی تعالیٰ اللہ تعالی عنہ جب تقوی میں حضرت صدیق اکبر سب سے بعد الانبیاء بڑھ کر ہے تو عزت و عظمت میں لائق تکریم و تعظیم ہونے میں بھی حضرت صدیق اکبر انبیاء و رسل کے بعد سب سے بڑھ کر ہے بے شک سبحان اللہ سب سے بڑھ کر ہے تو تقوی میں پہلا نمبر تو عزت میں بھی لائق تعظیم و تکریم ہونے میں بھی پہلا نمبر وقت مختصر ہے باتیں بہت ہی آ جاتی ہیں انسان چلو آؤ آپ کو لے چلوں آگے یہ پوائنٹ ذرا ذہن میں رکھتے آنا آ جائیے ذرا دوسرے پارہ میں سورۃ البقرہ سبحان اللہ دوسرا پارہ سورۃ البقرہ اور صفحہ نمبر 62 صفحہ نمبر 62 صفحہ 62 کی آخر سے نیچے سے آپ نے چوتھی سطر کا آخری لفظ دیکھنا ہے آیت نمبر 237 ہے 200 اچھا چلو ڈیڑھی ہے نہیں میرے کو روشنی کم ہے وقال لهم نبيهم مل گئی نا بس بخیر وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا ذرا جملہ ذہن میں رکھ لو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جس طرح ایمان لانے میں، تصدیق کرنے میں، شان اور عظمت میں، تقوی میں، عزت میں اول نمبر پایا، اسی طرح میرے محبوب کے بعد خلافت میں بھی اول نمبر پایا، خلافت میں بھی ایسے نہیں ثابت کریں گے کہ خلیفہ بلا فاصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول وہ سیدنا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن ذرا اس کو میں دلیل سے ثابت کرنے لگا ہوں، آپ نے توجہ کرنی ہے، یہ جملہ ذہن میں رکھ کر، جملہ ہے خلافت میں صدیق کا پہلا نمبر۔ ڈر گئے ہو بس ذرا بولو نا آخر بارڈر والے بزرگ، خلافت میں حضرت صدیق اکبر کا پہلا نمبر، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ذرا سمجھو اس کو، یہاں پر فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اور کہا ان کو، اپنی قوم کو، نبیہم ان کے نبی نے، وقت کے نبی نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، قد بعث لکم، قد تحقیق بعث مبعوث کیا، منتخب کیا، لکم تمہارے لیے، طالوت، حضرت طالوت کو، بہت بڑا ولی اور بزرگ ہے، ان کو تمہارے لیے میرے اللہ نے منتخب کیا، مالکاً خلیفہ بنایا، مالکاً بادشاہ بنایا، تم پہ امیر بنایا، امیر المومنین بنایا۔ جب اللہ کے پیغمبر نے یہ خبر دی، قالو، تو کہنے لگے، قوم کے لوگ کہنے لگے، اللہ یکون لہ الملک علینا، اللہ کیوں کر کیسے، یکون ہو سکتا ہے، لہو واسطے اس طالوت کے، الملک نگران، اور اس کے لیے خلافت، علینا ہم پر، یہ کیسے ہو سکتا ہے طالوت ہم پر نگران اور امیر ہوگا، وَنَحْنُ حالانکہ ہم ہیں، احق بالملک منہ، طالوت سے زیادہ حق رکھتے اس عمارت کا، حکومت کا، اس خلافت کا، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں طالوت سے، وہ کیسے ہم پر امیر اور نگران مقرر ہو گیا، کیوں اسے نہیں ہونا چاہیے، ہمیں زیادہ اس کا حق ہے، کیوں ہے؟ دیکھتے نہیں ہو اللہ کے پیغمبر، وَلَمْ يُوتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، وَلَمْ يُوتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، نہیں رکھتا وہ مال کی وسعت، غریب ہے، نادار ہے، مالی وسعت اور فراوانی نہیں، مالدار نہیں ہے، کوئی دنیا کے اعتبار سے بڑے جاہو جلال والا نہیں ہے، جاہو مرتبے والا نہیں ہے، دیکھنے میں ایک عام سا آدمی ہے، اس کو ہم پر کیسے امیر بنا دو گے، ہم پر کیسے وہ حکومت کرے گا؟ قالا، پیغمبر نے فرمایا زیادہ اس میں بحث کرنے اور الجھنے کی ضرورت نہیں، میں نے اپنی طرف سے تو فیصلہ نہیں کیا، بلکہ حقیقت یہ ہے ان اللہ اصطفاہ علیکم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفاہ اس کو چن لیا، اس کو سمجھنا، چن لیا، منتخب کر لیا، علیکم تم پر اسے امیر بنا دیا، اللہ کا جب فیصلہ ہو گیا، میں اللہ کا پیغمبر کیا کر سکتا ہوں، اللہ کا فیصلہ تمہیں سنا دیا، تمہارے لیے بھی خیر اسی میں ہے، رب کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دو، اس کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اللہ کے پاک پیغمبر انہیں قوم کو یہ سمجھا رہے ہیں، قوم کے لوگوں کو ساتھ سمجھایا جو تمہارے ذہنوں میں ہے، خلیفہ وہ بنے گا جو نبی کے خاندان سے ہوگا، بادشاہ کے خاندان سے ہوگا، بڑے مال کی وسعت رکھنے والا ہوگا، بڑے جاہو جلال والا ہوگا۔ فرمایا یہ تمہارے عقلی معیار ہے، اللہ کسی کو خلافت اس بنیاد پر نہیں دیا کرتا، اللہ کسی کو خلافت دیتا ہے تو اس کے لیے دو چیزوں کو معیار بناتا ہے، سمجھنا۔ یہ واقعہ میں بالکل چھوڑ رہا ہوں، صرف آیت کا معنی آپ کو سنا دیا۔ اللہ خلافت کسی کو دیتا ہے تو معیار کتنی چیزوں کو بناتا ہے؟ دو چیزوں کو۔ اب وہ دو چیزیں سمجھو ذرا۔ پہلی چیز
وزادہ بسطتن فی العلم. نمبر 2 والجسم. کتنی چیزیں ہو گئی؟ دو. علم اور جسم سمجھنا. وزادہ بسطتن فی العلم والجسم. اے قوم کے لوگوں، ایک تو رب کا چناؤ اور انتخاب ہے، میں بھی سر جھکاتا ہوں، تم بھی اسی کے سامنے سر جھکا دو. باقی اگر دیکھنا اور پرکھنا چاہتے ہو طالوت میں کیا کمال تھا، کیا خوبی تھی، کیا جوہر تھا کہ ہم پر اللہ نے اس کو امیر مقرر کر دیا، خلیفہ مقرر کر دیا. اگر یہ دیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہو تو طالوت میں 2 کمال ایسے ہیں جو تم میں موجود نہیں. کتنے؟ 2. ایک تو اس کا علم بڑا مضبوط ہے، سبحان اللہ. عالم بڑا ہے، علم کے اندر اس کا ثانی کوئی نہیں. تم سب کا علم اکٹھا کروں، طالوت کے علم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. نمبر 2 والجسم. جسم کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، طاقت اور قوت کے اعتبار سے بھی طالوت تم میں سب سے بڑھ کر بہادر ہے، شجاعت رکھنے والا ہے، سب سے بڑی طاقت اور قوت والا ہے. اور اللہ بھی خلیفہ کسی کو بناتے چنتے ہیں انہی بنیادوں پر چنتے ہیں کہ قوم میں جو علم کے اعتبار سے بڑا ہوا ہو اللہ اس کو خلافت دیتے ہیں، اور جو طاقت اور قوت بدنی اور جسمانی کے اعتبار سے تم میں بڑھ کر ہو اللہ اسے خلافت کے منصب کے لیے چن لیتے ہیں. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اب آؤ ذرا، یہ بنیاد مل گئی. خلافت کا حق اس کو ہے جس کا علم باقیوں میں سب سے بڑھ کر ہو. خلافت کا حق اس کا ہے جو طاقت میں، جرأت میں، شجاعت و بہادری میں باقی سب سے بڑھ کر ہو. تو خلافت میں بھی اس کا نمبر سب سے بڑھ کر اول ہوگا. اب آؤ سمجھو، صحیح بخاری میں حدیث ہے، سمجھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ان عبدا خیرہ اللہ ما بین زہرۃ الحیات الدنیا وفی الآخرہ. خطبہ دیتے ہوئے صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں، ادھر ادھر کی بات نہیں ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کریم نے اپنے ایک بندے کو اختیار دے دیا. یہ نہیں بتایا بندہ کون ہے، اپنے ایک بندے کو اللہ کریم نے اختیار دے دیا. کس چیز کا؟ کہ دنیا میں مزید زندہ رہنا چاہتا ہے یا آخرت میں رب کے پاس آنا چاہتا ہے. اللہ نے اس کے معاملہ میں اس اپنے بندے کو اختیار دے دیا. اللہ کے محبوب ساتھ فرماتے ہیں پھر اس بندے نے فاختار الآخرہ، دنیا میں مزید زندہ رہنا پسند نہیں کیا، دنیا کو چھوڑ کر آخرت میں رب کے پاس جانے کو پسند کیا. سب صحابہ سن رہے ہیں، سناٹا چھا گیا، پتہ نہیں کس بندے کی بات اللہ کے نبی کر رہے ہیں. صحابہ خاموش ہیں، حیران ہیں، کسی آدمی کی بات کر رہے ہیں کہ اتنے میں ایک کونے سے رونے کی اور سسکیوں کی آواز آئی. حدیث میں آتا ہے فبکا ابو بکر، سبحان اللہ، رونے کی آواز آئی، سسکیاں اور آہیں بھرنے لگا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں نے مڑ کر کے دیکھا صدیق اکبر اس کو رونے کی حالت میں دیکھ کر ایک دوسرے کو کہنے لگے انظروا الی ھذا الشیخ، اس بوڑھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، یہ روتا چلا جا رہا ہے، آنسو بہاتا چلا جا رہا ہے. اللہ کا نبی تو پتہ نہیں کس آدمی کی بات سنا رہے تھے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کا رونا سمجھ گئے کہ کوئی صحابی میرے مقصد کو نہیں پہنچا ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ پہنچتا. سب صحابہ نبی کے مزاج شناس تھے، لیکن حضرت صدیق اکبر سب سے بڑھ کر میرے نبی کے مزاج شناس تھے. رونے لگے، میرے آقا سمجھ گئے حضرت صدیق اکبر میری بات کو پہنچ گیا. آپ نے اپنی تقریر کا موضوع بدل دیا. سبحان اللہ. توجہ کرو ذرا،
बाज़ौक़ हो के बात को समझो। आपने अपनी तकरीर का मौजू बदल दिया। पहले कुछ और खुतबा मौजू बयान कर रहे थे। हजरत सिद्दीक अकबर को रोते हुए देखकर मेरे आका ने हजरत सिद्दीक अकबर की शान बयान करना शुरू कर दिया, अजमतों को बयान करना शुरू कर दिया। सही बुखारी को पढ़ करके देख, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितने मस्जिद नबवी की तरफ दरवाजे खुलते हैं, खिड़कियां खुलती हैं, सबको बंद कर दो। आप अपने मरकजी दरवाजे से होकर, गली से गुजर कर, मस्जिद के गेट से गुजर कर मस्जिद में आया करो। सब दरवाजों को बंद कर दो, खिड़कियों को बंद कर दो, अपने मेन रास्ते को इख्तियार किया करो मस्जिद में आने के लिए। लेकिन इल्ला खौखत अबी बकर, सुभान अल्लाह, सबके दरवाजे बंद कर दो, एक सिद्दीक अकबर का दरवाजा खुला रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा नबी उसे खुलवा के दिया, वो आज तक खुला, सुभान अल्लाह, आज तक खुला है। पूछो हज उम्रा करके आने वालों से, अगर उन्होंने वहां जाकर के गौर किया है, एक ही रास्ता है मर्दों के लिए रियाजुल जन्ना में आने का। सुभान अल्लाह, मर्दों के लिए। क्यों भाई साहब? एक ही रास्ता है रियाजुल जन्ना में आने का, मर्दों के लिए एक ही दरवाजा और बाब है। जब उससे अंदर कदम रखोगे, पीछे मुड़कर देखोगे, उसकी अंदर वाली साइड पे ऊपर मोटे हुरूफ और जली हुरूफ में लिखा है, हाज़िही खौखत अबी बकर सिद्दीक। ये ऐन उसी जगह पे दरवाजा बना है जहां से हजरत सिद्दीक अकबर का घर से दरवाजा मस्जिद में खुला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हमें रब ने सआदत बख्शी, अल्लाह आप सबको मेरे समेत ये सआदत बार बार अता फरमाए। उम्रे की चंद दोस्त भी साथ थे, तो मेरे ज़हन में ये ख्याल था कि किताबों में ये पढ़ते हैं, जरा उसे मुशाहदा करना और देखना चाहिए। जब अंदर दाखिल हुए, पीछे मुड़ के देखा तो अंदर वाली साइड पे दरवाजे के माथे पे लिखा है, हाज़िही खौखत अबी बकर सिद्दीक। मैंने दोस्तों को मुतवज्जे किया, मैंने कहा कुर्बान जाऊं सिद्दीक अकबर तेरी अजमतों पे, ये रियाजुल जन्ना है, हकीकी जन्नत नहीं, इसमें कोई आ नहीं सकता जब तक सिद्दीक के दर से गुजर के ना। रियाजुल जन्ना में कोई आ नहीं सकता जब तक सिद्दीक अकबर के दरवाजे से और सलामी करके वहां से गुजर के ना आए। अरे नादान, तुझे किस कदर धोखे में डाला गया कि तू सिद्दीक अकबर के दर पे आए बगैर, गुलामी इख्तियार किए बगैर, सिद्दीक की सदाकतों को तस्लीम किए बगैर उस हकीकी जन्नत में जाने के ख्वाब देखने लगा। जब रियाजुल जन्ना में सिद्दीक की गुलामी के बगैर कोई नहीं जा सकता, तो हकीकी जन्नत में बतरीके औला कोई नहीं जा सकता। आपने फरमाया हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के घर का वो दरवाजा खुला रहे। दूसरा जुमला फरमाया, हजरत सिद्दीक अकबर की शान और अजमत का ज़हन हाजिर रखिएगा। आपने फरमाया, जिस किसी ने मुझ पर एहसान किया था, मैंने कोशिश करके सबके एहसानात का बदला दुनिया में चुका दिया है। अकेला सिद्दीक अकबर है, मैंने बहुत ही कोशिश की, लेकिन उसके मुझ पर, इस्लाम पर, अहले इस्लाम पर इस कदर एहसानात थे कि जिंदगी में मैं अल्लाह का नबी अबू बकर के एहसानात का बदला नहीं चुका सका। कल क़यामत के दिन मेरा रब सिद्दीक को बदलेगा। सुभान अल्लाह। अब मंजर और कैफियत क्या है? अब जो करो, जुमला अजीब है। मिंबर रसूल है, मस्जिद नबवी है, मेरे आका है, सामने मजमा सामीन सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का है। इस आसमान दुनिया के नीचे और इस जमीन के सीने पर उससे खूबसूरत मिंबर नहीं बोलते आप, उससे बेहतरीन मिंबर नहीं, और मेरे आका से बेहतर खतीब कायनात में नहीं। और मेरे आका के सामने जो मजमा है असहाबे पैगंबर का, बादल अंबिया, इससे खूबसूरत मजमा भी कायनात में, सामीन भी कहीं नहीं है। मंजर ये है,
میرا آقا صدیق اکبر کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، صحابہ جھوم جھوم کے سن رہے ہیں، تو پھر یہ کہنے میں حق بجانب ہوں، صدیق کی صداقتوں کا بیان کرنا میرے آقا کی سنت ہے، صدیق اکبر کی شان عظمتوں کو بیان کرنا میرے نبی کی ادا ہے، اور صدیق کی عظمتوں کو سننا صحابہ پیغمبر کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موضوع بدل دیا، خیر حدیث لمبی ہے، وقت گزر گیا، نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، صحابہ کرام کو اب بات سمجھ آئی اور راز کھلا کہ وہ آپ منبر پہ فرما رہے تھے اللہ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا، اس بندے سے مراد کوئی اور نہ تھا، خود آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم خود میرا پیغمبر تھا، اور 7 جملہ کہتے ہیں، اس وقت ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، سمجھ آئی ہے تو اکیلے ابو بکر کو آئی۔ وہاں صحیح بخاری میں جملہ ہے، حدیث میں اعلمنا ابو بکر، ہم میں سب سے بڑا عالم، سب سے بڑے علم والا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ یہ تعالیٰ۔ چلی صحابہ کا بیان ہے۔ اور آگے چلیے، صرف اشارہ کروں گا، آپ نے توجہ کرنی ہے، پوری شریعت میں جتنے علوم اور فنون ہیں، 2 علم سب سے زیادہ وسیع اور سب سے زیادہ مشکل ہے، ایک نماز کا علم، نماز کے مسائل کا، اللہ جانتا اتنی جزیات ہیں کہ آدمی صدیوں بیت جائیں لگا رہے، کوئی نہ کوئی جزی ایسی نکل آئے گی جس کا آج تک پتہ نہیں ہوگا، ایسا وسیع علم ہے۔ علم الصلاح، نماز کے مسائل کا علم، اور دوسرا ہے علم المیراث، وراثت کے مسائل کا علم۔ اچھے تکڑے مولوی آج لیکن ان دونوں مشکل ترین علوم میں بھی حضرت صدیق اکبر کو رب نے مہارت اور کمال عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ کیسے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے ترک اور وراثت کا مسئلہ چلا، تو حل کیا حضرت صدیق اکبر نے۔ حل کیا کس نے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے۔ اور نماز کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے یہ مسئلہ بیان کیا، جب نماز کا وقت ہو جائے اور اپنے میں سے جو سب سے زیادہ علم والا ہو اس کو آگے مصلی پہ کھڑا کرو، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اور میرے آقا نے مرض الوفات میں تمام صحابہ کے ہوتے ہوئے مصلی پہ کس کو کھڑا کیا؟ حضرت صدیق اکبر کو رضی اللہ عنہ کھڑا کر کے واضح کر دیا کہ میرے تمام صحابہ میں علم کے اعتبار سے سب سے بڑا عالم حضرت صدیق اکبر ہے۔ جب علم میں صحابہ کے اندر ابو بکر کا پہلا نمبر ہے تو خلافت میں بھی ابو بکر کا۔ اور دوسری چیز ہے جسمانی طاقت کی، ایک ہی جملے میں سنو، غزوہ بدر کا موقع ہے، نبی علیہ السلام کے لیے خیمہ لگایا گیا، رات ہونے لگی، آپ نے فرمایا باقی سب صحابہ آرام کرو تاکہ صبح طبیعت تازہ دم ہو، اور ایک اپنے میں سے مقرر کرو جو میرے اس خیمے کے دروازے پر آ کے چوکیداری کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کون؟ حضرت علی کا بیان ہے رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں سب ہم صحابہ خاموش ہو گئے، اس لیے نہیں کہ کوئی خدمت کے لیے تیار نہیں تھا، پہرا دینے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ یہ بار اٹھانے کی ہمت نہیں رکھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی اللہ کی امانت ہے، اس پر چوکیدار اور پہرے دار بننا ہے، کہیں چھوٹی سی بھی سستی ہو گئی تو پھر اس پہ پکڑ بھی اسی قدر زیادہ اور سخت ہوگی۔ اس امانت کے اوپر اس وزن اور بھار کو اٹھانے کی کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا، سب خاموش ہو گئے کہ اتنے میں صفوں کو چیرتے ہوئے حضرت صدیق اکبر آگے بڑھتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں غلام،
میں آپ کی رات کو چوکیداری اور پہراداری کروں گا۔ وہاں حضرت علی کا جملہ ہے، جس جرأت سے، جس اطمینان سے، ثابت قدمی سے، حوصلے سے، خود اعتمادی سے حضرت صدیق اکبر میرے نبی کے تحفظ اور دفاع کے لیے آگے بڑھا، میں نے بڑھتے ہوئے دیکھ کر بے ساختہ کہا اشجع الناس بعد النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام صحابہ میں اشجاع، سب سے بڑا شجاع، بہادر، نڈر، طاقت اور غلبے والا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ خود حضرت علی کا بیان ہے، تو میں کہنے میں حق بجانب ہوں، جب علم میں حضرت صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے، شجاعت و بہادری میں اشجع الناس بعد النبی حضرت صدیق اکبر ہے، یہ دونوں وصف بدرجہ کمال پائے جا رہے ہیں، تو پھر خلافت میں بھی خلیفہ بلا فاصل اور اول نمبر حضرت صدیق اکبر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔